آغاز میں ہم چاہیں گے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شعری جو ہے، شعری آپ کا سفر ہے لوگوں کے سامنے ہے، جو آپ ایجوکیشن کے سلسلے سے وابستہ ہوئی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو خود تعلیم کے شعبے میں آئی ہیں، تو اس کا مختصراً ہمیں تھوڑا سا سفر بتائیے۔ جی، میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سرگودا سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے پرائمری اسکول، پائلٹ سیکنڈری اسکول، لیکن میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے سرگودا کالج کا۔ صحیح۔ وہاں میں نے 4 سال پڑھا، اس کے بعد میں نے 5 سال وہاں پڑھایا۔ پہلی میری بطور لیکچرر تعیناتی سرگودا کالج میں ہی ہوئی، اور ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بہت ہی خوشگوار اطلاع ملی۔ مجھے ایک دوست نے ایک تصویر بھیجی واٹس ایپ پر کہ اس کالج میں کوئی پرائڈ کارنر بنایا گیا ہے، جہاں انہوں نے اپنی تمام ان طالبات کی تصاویر لگائی ہیں جن پر اس ادارے کو فخر ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی، بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس کارنر میں میری تصویر میرے کیا کالج نے بات لگا ہے، کیا رکھی ہے۔ بات ہے۔ تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے اس اطلاع سے کتنی خوشی ہوئی تھی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی، لیکن ظاہر ہے آپ کی جو ہے یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے کہ کہہ لیں کہ ادارہ جو ہے جہاں سے جی، پڑھا اس کی اچیومنٹ اپنی جگہ پر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس ادھر کہہ لیں کہ صاحب علم شخصیات آتی ہیں، تو میرا ایک پہلا ایکڈیمک سوال ہوتا ہے اسے کہ آپ شعر کو جو ہے اگر تعریف کرنا چاہیں تو حمیدہ شاہین کے نزدیک شعر کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہوگا، ہر شخص نے اس کا مختلف ہی جواب دیا ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ وہابی ہے، کچھ کے نزدیک قصبی ہے، اور میرا جو نقطہ نظر کہہ لیجئے یا تجربہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ ایسا ہے جسے میں بہت کم بیان کرتی ہوں، کیونکہ آج کے دور میں ٹیکنیکلٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، کہ میرا تجربہ شعر کے بارے میں صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ صحیح۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کے اندر اس کا اپنا کوئی گنبد ہوتا ہے جس کے اندر صرف اس کی اپنی روح گونجتی ہے، اور یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس آواز کو سننے میں کتنا وقت دے پاتے ہیں، کتنا اسے سمجھ پاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس آواز کو کہیں صفحہ کرتاس پہ اتاریں۔ تو میں نے بے شک ایسی شاعری بھی کی، جیسے طالب علمی کے دور میں ہم طرح مصرع پہ لکھتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میری کسی کتاب میں وہ غزلیں شامل نہیں ہیں جو میں نے طرح مصرع پہ لکھی، اس لیے کہ میرے نزدیک جو عزیز ترین شعر وہ ہوتا ہے جو بنایا نہیں ہوتا میں نے، بالکل ٹھیک ہے۔ جسے گھڑا نہیں، جسے تراشا، مطلب تراشنا تو کہہ لیجئے کہ کیونکہ میں بار بار اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ یہ کون سا لفظ اٹھا کے کون سا لفظ یہاں رکھا جا سکتا ہے جس سے مجھے زیادہ سیٹسفیکشن ہو، وہ بھی میں اس لیے کہ اپنی اطمینان کے لیے، اپنی سرشاری کے لیے، کہ جب مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے اپنی پوری ایفرٹ کے بعد وہ لفظ رکھ لیا ہے یہاں پہ جو مجھے زیادہ خوشی دے رہا ہے، تو پھر میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ تو اس لیے میرا شعر کے بارے میں تو یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ہماری روح کی آواز ہے، جسے ہم لفظوں میں مختلف، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، کوئی بھی صنف ہو، ہم اسے، اور وہ اپنی آواز خود ہی بتاتی ہے کہ مجھے قافیہ ردیف میں ڈھلنا ہے یا مجھے نظم کی صورت میں پرواز کرنی ہے۔ تو یہ بھی حید کے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے ظاہر ہائیکو بھی لکھے ہیں، اور نظم بھی لکھی، غزل بھی لکھی، رسائی معاملات کی طرف بھی جانے کی کوشش کی، نعتیہ بھی لکھا، لیکن یہ اپنے ہی جذبات ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب یہ اسے کس صورت میں کس طرف کو جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی جو ہے ڈیفائن کریں شعر کو،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عروضی معاملات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے، یا جیسے آپ نے کہا کہ ایک شعر جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو اس کو اسی حالت میں آگے جو ہے آپ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، پہلے شعر کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے یا ساتھ عروض کو بھی ساتھ لنک کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پہلے شعر آ جاتا ہے، شعر کو لکھ لیں پھر اس میں عروض کی تلاش کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں تو اپنے تجربے کی بات کروں گی اور اس کے بعد ایک عمومی بات کروں گی۔ عمومی بات تو یہ ہے کہ جیسا شعر آپ کو دماغ میں آیا ہے، ذہن میں آیا ہے، ویسا لکھ لینا چاہیے، بعد میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ کوئی فکری غلطی بھی ہوتی ہے بعض اوقات، یا کوئی فنی کوئی تلمیح غلط استعمال ہو گئی ہے یا جو بھی، وہ سارا کچھ بعد میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا یہ ہے کہ مجھے جس عمر میں نے شاعری کا آغاز کیا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ عروض بھی کسی بلا کا نام ہے۔ اچھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ جو بیت بازی میں اشعار پڑھتی ہوں یہ میں بھی اس طرح کا لکھ سکتی ہوں۔ تو جب میں نے لکھا اور اپنے اساتذہ کو دکھایا تو انہوں نے مجھے بتایا، ایون مجھے نظم اور غزل کا فرق بھی انہی دنوں معلوم ہوا 7ویں 8ویں کلاس میں، کہ اس کو نظم کہتے ہیں، اس کو، کیونکہ اس زمانے میں جو ہمارے زیر مطالعہ ادب تھا، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑھیں، تو اس میں نظمیں بھی پابند زیادہ ہوتی تھی۔ اور جیسے کلام اقبال ہمیں تھورولی کہا گیا، جو ڈیبیٹس میں حصہ لینے والے بچے تھے، کہ آپ نے تھورولی اس کو ایک بار ضرور گزرنا ہے، پرشین سے بھی اور اردو سے بھی۔ سمجھ بعد میں آتی تھی لیکن پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو اسی طرح سے عروض کا معاملہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 4th ایئر کی بات ہے، جب ہم نے عربی کو ٹچ کیا، عربی ادب کو دیکھنے کی میں نے کوشش کی، تو پتہ چلا کہ اتنی بحور ہیں اور یہ اوزان ہیں اور یہ، تو وہ عربی سے میں نے آغاز کیا کہ وہ ساری بحور کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو لیکن اس سے قبل ظاہر ہے بہت سا میں لکھ چکی تھی، اور میرے لیے یہ ایک حیرانی کی بات اب ہے، یہ حیرانی کی بات، تب تو حیرانی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس پہ حیران بھی ہونا ہے کہ وہ بالکل بحور اور اوزان بالکل درست ہوتے تھے۔ جی ظاہر ہے درست ہوتے تھے، تبھی تو ہم مشاعروں میں جاتے تھے جب، تو بہت نامور اور معروف شعراء کرام موجود ہوتے تھے کرسی انصاف پر، تو تبھی تو انعام ملتا تھا اگر ان میں کچھ بہتری ہوتی تھی۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ بیت بازی کے مقابلہ جات کے اندر حصہ لیتی تھیں تو شاید ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اشعار اتنے زیادہ یاد کر لیے ہوتے تھے کہ آپ کی وہ جو ردم ہے وہ آپ کا جو ہے بہر کے حساب سے ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی۔ اچھا، ردم کا نجم یہ معاملہ ہے کہ ردم فطری طور پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو آپ کبھی، اب ظاہر ہے میں ایک عورت ہوں، ایک ماں ہوں، اس لیے شاید میں نے زیادہ اس کا مشاہدہ کیا ہے، آپ بھی کبھی غور کیجئے گا کہ بعض ہماری فیملی کے بچے وہ خود سے رائمز بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ ان کو غور سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات اس میں الفاظ بھی نہیں ہوتے، وہ ان کی اپنی ہی کوئی زبان ہوتی ہے بٹ ردم ہوتا ہے اس میں۔ صحیح۔ آپ نے ان کو کوئی اور نظم یاد کروائی ہے، وہ اسی نظم کی لے پر، اسی آہنگ پر اپنی ہی کسی زبان میں وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فطری طور پہ بعض لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو عروض سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پوری زندگی شاعری اور باقاعدہ فنی اعتبار سے پختہ شاعری کر لیتے ہیں بغیر عروض کو جانے ہوئے۔ صحیح۔ اچھا آپا مجھے بتائیے، جو زندگی اور شاعری ہے، کیا یہ دو متوازی راستے ہیں یا ایک ہی شعور کے دو مختلف رنگ؟ یہ بہت ہی پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے، یہ اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا انسانی وجود پیچیدہ ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی توضیح بھی نہیں ہو سکتی، اور شاید یہ ہر شخص کا تجربہ بھی الگ الگ ہوگا۔ مجھے تو کئی بار یہ محسوس ہوتا ہے، اب زیادہ واضح محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے عمر کے اس حصے میں،
کہ یہ کوئی الگ شخصیت ہے، اور جب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھی ہوتی ہوں، گھر کے کچن کے کام کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی الگ شخصیت ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا جب میری ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی، تو یہ دشت وجود غالباً اسلام آباد میں اس کی تقریب رونمائی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے بہت اس کو تحسین اور ستائش جو جیسے ہوتی ہے تقریب پذیرائی میں، تو مجھے یکدم وہاں بیٹھے بیٹھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ساری باتیں کسی اور کے بارے میں ہیں، میرے بارے میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور وہ جو ایک اضطراب سا پیدا ہوتا ہے، ایک اپنے اندر کیفیت کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ ستائش سنتا ہے، تو اس کو سکون آ گیا، میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی اس خیال کے نتیجے میں۔ تو یہ کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کوئی اور شخصیت ہے جو کسی خاص وقت میں جاگتی ہے، اور ہم اسے تخلیقی لمحہ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس تخلیق کے بعد وہ پھر کہیں چھپ کے بیٹھ جاتی ہے اپنے اسی تخلیقی کونے میں، اور جب ہم اسی تخلیق پر نظر ثانی کرتے ہیں، اسے تراش رہے ہوتے ہیں، اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر کی ایک اور شخصیت، یعنی جسے ہم کہیں کہ ہمارے اندر ہر اچھے فنکار کے اندر، ہر اچھے تخلیق کار کے اندر اس کا اپنا ایک نقاد ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو وہ دراصل پھر وہ ایک حیثیت ہماری ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے جو ہمارے اندر ایک نقاد کی ہوتی ہے۔ ہم اسے ایک پورے اپنی ذات سے نکل کے ہم اسے ایک پورے شعری منظر نامے میں اپنے شعر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سٹینڈ کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جو انسان ہے پہلے شاعر بنتا ہے یا حساس روح بننے کے بعد شاعری اس کے اندر جنم لیتی ہے؟ اس آپ کے سوال میں 2 بار آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بننا۔ میں اس دونوں میں سے اس لفظ کو نکالنا چاہوں گی ٹھیک ہے۔ کہ بنتا کچھ بھی نہیں ہے، حساس یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک طبعی طور پر بعض اوقات حساس ہوتا ہے، لیکن حالات اس کو بے حس تھوڑا سا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فطرتاً جو حساس انسان ہے وہ ہمیشہ حساس رہتا ہے۔ اسی طرح سے شاعری کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات وہ حساسیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، حالات کے ساتھ لڑائی میں، اپنے مختلف قسم کی تعلیمی مصروفیات یا دیگر جو خاندانی معاملات ہیں ان میں، کسی عمر کے کسی بھی حصے میں وہ حساس انسان چاہتا ہے کہ اب میری بھی کچھ سن لی جائے، مجھے بھی سیٹسفائی کیا جائے۔ تو وہ کسی بھی موقع پر عمر کے 40ویں سال میں، 30ویں سال میں باہر آتا ہے اور وہ پھر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اس چیز سے بھی ایگری نہیں کرتی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر تھا تو بچپن سے ہی لکھ رہا ہوتا، اب یہ 40 سال کے بعد ایک یکدم کیسے شاعر بن گیا۔ وہ ہوتا ہے، اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ دب جاتا ہے، بعض اوقات ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔